بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح سے فرما دیا کہ انسان کو دوزخ سے بچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب نازل فرما دی کہ انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سب کچھ فرمایا، انسانوں کے بچنے کے لیے اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور انسانوں کے نقصانات کے بارے میں فرما دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں انسان ہیں ان پر بھی رحم فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے۔ اگر اللہ بخشنے پہ آئے تو اور کوئی ذات ایسی نہیں جو انسان کو نہ بخشنے پر لے جائے۔ اللہ ایک واحد ذات ہے جو انسان کو بخشے تو بخش دیتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو لپٹنا ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سی دوسری جتھوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ اس سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی اس سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں، واصل والے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے ارد گرد پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی آمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ بلا شعبہ قدر متقل اور حکیم ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور بچا دے کہ اس کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یعنی بڑی کامیابی ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تم
جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کبھی کوئی سبیل ہے؟ پیارے دوستو، اللہ فرمائے گا کہ جواب ملے گا کہ یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا تھا اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا تھا، مگر ان نشانیوں کے سبق صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ بس اپنے رجوع کرنے والے اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، وہ بلند درجوں والا مالک اور عرش ہے، اپنے بندوں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے بے خبر کر دیا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہو جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی، اللہ واحد قہار کی۔ تو کہا جائے گا کہ آج ہر منتفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہ